لیکن کام کرنے کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہم بیسک آئیڈیا لیں گے کہ کیسے کسی پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ای میل کو سینڈ، اوپن اور ریسیو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ای میل کی بیسک سیٹنگز وغیرہ کرنا بھی سیکھیں گے۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک کو آپ دو طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ پہلے طریقے میں آپ ڈیسک ٹاپ پر مائکروسافٹ آؤٹ لک کے آئیکن کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں، یا پھر اسٹارٹ مینیو پر کلک کریں۔ اب آل پروگرامز میں جائیں، یہاں سے مائکروسافٹ آفس پر کلک کریں اور اب مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کے آئیکن پر کلک کریں۔ اگر آپ مائکروسافٹ آؤٹ لک کو پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 اسٹارٹ اپ کا ڈائلاگ باکس آ جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے نیکسٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ بٹن پریس کرتے ہی اکاؤنٹ کنفیگریشن کا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ ہم فی الحال نو کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کے بٹن کو پریس کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کینسل کنفیگریشن کی اسکرین ہے۔ ہم فی الحال کنٹینیو ود نو ای میل سپورٹ کے باکس کو ٹک کرتے ہیں اور فنش کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کی ایپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک لے آؤٹ۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کے لے آؤٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آؤٹ لک 2010 کا لے آؤٹ بھی ایم ایس ورڈ 2010 کے لے آؤٹ سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے اوپر ٹائٹل بار ہے اور اس کے بائیں طرف کوئک ایکسیس ٹول بار ہے۔ ٹائٹل بار کے نیچے ریبن ٹیبز ہیں، جیسا کہ ہوم، سینڈ، ریسیو، فولڈر اور ویو وغیرہ۔ ہم ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے نیچے ان کے ریبنز کو دیکھ سکتے ہیں اور مختلف فیچرز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریبنز کے نیچے بائیں طرف نیویگیشن پین ہے، جس میں مختلف فولڈرز اور ڈائریکٹریز دی گئی ہیں، مثلاً ان باکس، ڈرافٹس، سینٹ آئٹمز وغیرہ، جن کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اب نیویگیشن پین کے ساتھ دائیں طرف اس حصے کو کانٹینٹ ایریا کہتے ہیں۔ یہاں پر ای میلز کی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ سینڈر کون ہے، میسج کا سبجیکٹ کیا ہے اور کس تاریخ کو ریسیو یا سینڈ کی گئی ہے۔ کانٹینٹ ایریا کے ساتھ ہی دائیں طرف ریڈنگ پین ہے۔ کانٹینٹ ایریا سے جس ای میل کو سلیکٹ کریں، اس ای میل کے اندر جو میسج ٹائپ ہوتا ہے وہ یہاں ڈسپلے ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ریڈنگ پین کے ساتھ دائیں طرف آخر میں اس حصے کو ٹو ڈو بار کہتے ہیں۔ اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیلنڈر دیا گیا ہے۔ ہم اس کیلنڈر میں سے کسی بھی تاریخ پر کلک کرتے ہیں تو ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں سے ہم اپنے آئندہ آنے والی تاریخوں میں متوقع کاموں کی تفصیل لکھ کر سیو کر سکتے ہیں۔ ای میل اکاؤنٹ کنفیگریشن۔ اب ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کو استعمال کرنے کے لیے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کنفیگر کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی ای میل پرووائڈر سائٹ پر ایک ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو سے اکاؤنٹ سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگز کی آپشن آ گئی ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے، جس کے ٹائٹل بار میں اکاؤنٹ سیٹنگز لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ابھی تک ہم نے آؤٹ لک میں اپنا کوئی ای میل اکاؤنٹ ایڈ نہیں کیا، اس لیے نیچے یہاں اس ایریا میں کوئی بھی ای میل اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس ایپلیکیشن میں اپنے ای میل اکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے سے ایڈ نیو اکاؤنٹ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم آخری آپشن یعنی مینولی کنفیگریشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کو پریس کرتے ہیں۔ چوز سروس کے نیچے
इंटरनेट ईमेल की ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है। हम एक दफ़ा फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको अपने ईमेल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगी। सबसे पहले यूज़र इन्फॉर्मेशन के नीचे योर नेम की फील्ड के सामने अपना नाम लिखें। हम यहाँ VUCPL लिखते हैं। अब इसके नीचे वाली फील्ड में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। यहाँ हम VUCPL2010@gmail.com लिख रहे हैं। इसके बाद सर्वर इंफॉर्मेशन में हम उस सर्वर के बारे में मालूमात देंगे जिस सर्वर के ज़रिए हमारी ईमेल सेंड और रिसीव होती है। चूंकि VUCPL का ईमेल जीमेल पर बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ जीमेल के सर्वर की सेटिंग्स का इंदराज करेंगे। अकाउंट टाइप के सामने POP3 सिलेक्टेड है। हम इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इनकमिंग मेल सर्वर के सामने pop.gmail.com लिखते हैं। अब हम आउटगोइंग मेल सर्वर के सामने smtp.gmail.com लिखते हैं। यहाँ ये बात आपको बताते चलें कि हर ईमेल सर्वर की सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए जिस सर्वर पर आपने अपना ईमेल बनाया हुआ है, आपने उसी सर्वर की सेटिंग्स यहाँ टाइप करना है। अगले मरहले में लॉग ऑन इंफॉर्मेशन देना है। इसके लिए यूज़र नेम के सामने हम अपनी ईमेल आईडी यानी VUCPL2010@gmail.com लिखते हैं और नीचे वाली फील्ड में हम अपना पासवर्ड लिख रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये पासवर्ड लिखते हुए हमें नज़र नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इस पासवर्ड को याद रखे और आपको हर दफ़ा पासवर्ड ना देना पड़े, तो रिमेंबर पासवर्ड को चेक कर दें। दूसरी सूरत में इसको अनचेक कर दें। दाएं तरफ से डिलीवर न्यू मैसेजेस टू के नीचे एग्जिस्टिंग आउटलुक डाटा फाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम नीचे दिए गए मोर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने इंटरनेट ईमेल सेटिंग्स की एक और विंडो आ गई है। इसमें 4 टैब्स दिए गए हैं। हम इनमें से पहली टैब में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। दूसरी टैब आउटगोइंग सर्वर की है। हम इस पर क्लिक करते हैं और पहली लाइन को एनेबल कर देते हैं। तीसरी टैब कनेक्शन की है। इस पर क्लिक करके हमें अपने मुतल्लिका ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पहली ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है। हम इसमें कोई तब्दीली किए बगैर चौथी और आखिरी ऑप्शन एडवांस्ड पर क्लिक कर देते हैं। हमें यहाँ जीमेल सर्वर की सेटिंग्स के मुताबिक कुछ नंबर्स एंटर करने हैं। इनकमिंग सर्वर में हम 995 एंटर करते हैं। इसके बाद नीचे दी गई इस लाइन को टिक कर देते हैं। आउटगोइंग सर्वर के सामने 465 एंटर करके नीचे वाली ऑप्शन से SSL को सिलेक्ट करते हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। हमारे सामने फिर वही ऐड न्यू अकाउंट वाली विंडो है। अब हम दाएं तरफ दिए गए इस टेस्ट अकाउंट सेटिंग्स के बटन को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि आउटलुक हमारी दी गई सेटिंग्स को टेस्ट कर रहा है और ये देखें, अकाउंट सेटिंग्स का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। हम यहाँ से क्लोज का बटन दबाते हैं और ऐड न्यू अकाउंट के डायलॉग बॉक्स में नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। आउटलुक एक दफ़ा फिर अकाउंट सेटिंग को टेस्ट करता है। अब आखिर में हम इस फिनिश के बटन को प्रेस करते हैं और ये देखें, आउटलुक में हमारा ईमेल अकाउंट VUCPL2010@gmail.com ऐड हो गया है। यहाँ से क्लोज के बटन को प्रेस कर देते हैं और यूं आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर हो गया है। इनबॉक्स, हम नेविगेशन पैन से इनबॉक्स को सिलेक्ट करके सेंड रिसीव के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आउटलुक सेंड रिसीव प्रोग्रेस की विंडो आती है जो हमें बताती है कि आउटलुक आपकी ईमेल्स को सर्वर से डाउनलोड कर रहा है। और ये देखें, हमारे कंटेंट एरिया में कुछ ईमेल्स रिसीव हो गई हैं। सेंड रिसीव का बटन दबाने से न्यू मेल्स इनबॉक्स में आ जाती हैं।
अब नेविगेशन पैन से इनबॉक्स के फोल्डर पर क्लिक करें। आपके अकाउंट में जितनी भी मेल्स हों, आप कंटेंट एरिया से उस मेल या मैसेज पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। रीडिंग अ मैसेज। मैसेज रीड करने के लिए सबसे पहले इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने हमारा मेल बॉक्स आ गया है। अब हम जिस मैसेज को रीड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। अब सिलेक्टेड मैसेज को रीडिंग पैन से पढ़ सकते हैं। अब हम ईमेल मैसेज को रेड या अनरेड करना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि रेड और अनरेड में क्या फ़र्क है। जो मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं वो रेड किए हुए मैसेजेस कहलाते हैं और जो मैसेजेस हमने नहीं पढ़े होते वो अनरेड मैसेजेस कहलाते हैं। हम किसी भी ईमेल प्रोग्राम के मैसेजेस को ये देखकर बता सकते हैं कि कौन से मैसेजेस पढ़े जा चुके हैं और कौन से मैसेजेस नहीं पढ़े गए। इसका तरीका ये है कि जो मैसेजेस बोल्ड नज़र आ रहे होते हैं उनका मतलब ये है कि ये अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए होते हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नज़र आते हैं। इस वक्त आपको आउटलुक के मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। इसमें भी जो बोल्ड मैसेजेस नज़र आ रहे हैं वो अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिए हैं वो अनबोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमें हर मैसेज के साथ एक लिफाफे का आइकॉन भी नज़र आ रहा है। जो लिफाफे ओपन नज़र आ रहे हैं उनका मतलब है कि ये मैसेज पढ़ा जा चुका है और जो लिफाफे बंद नज़र आ रहे हैं वो मैसेज अभी नहीं पढ़े गए। अगर हम ये चाहते हैं कि पढ़े हुए मैसेजेस पर अनरेड का लेबल लग जाए और जो मैसेजेस पढ़े हुए नहीं हैं उन पर रेड का लेबल लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है। इसका तरीका ये है कि जिस मैसेज पर रेड या अनरेड का मार्क लगाना है पहले उसे सिलेक्ट करते हैं, फिर उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। मसलन हम इस मैसेज पर रेड का मार्क लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक करते हैं। जो सब मेन्यू ओपन हुआ है इसमें से मार्क एज रेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम किसी फोल्डर पर रेड या अनरेड का मार्क लगाएंगे तो इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर वो मार्क लग जाएगा। मसलन हम इस वक्त इस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, फिर मेन्यू में से हम मार्क एज रेड की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जो मैसेज लिखा नज़र आ रहा है उसका मतलब है कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर मार्क लग जाएगा। क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं? हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर के तमाम मैसेजेस पर रेड मार्क लग गया है, यानी इन तमाम मैसेजेस के साथ ओपन एनवेलोप नजर आ रहे हैं। क्रिएट अ न्यू मैसेज। ईमेल प्रोग्राम का असल मकसद ईमेल लिखना और भेजना है, लिहाजा इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं। जिस तरह एक खत लिखा जाता है बिल्कुल इसी तरह एक ईमेल मैसेज लिखा जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ख़त कागज़ पर लिखा जाता है जबकि ईमेल मैसेज कीबोर्ड की मदद से ईमेल प्रोग्राम में लिखा जाता है। आइए अब हम ईमेल मैसेज लिखने का तरीका सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम होम टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने अब ये विंडो नज़र आ रही है। ज़्यादातर ईमेल प्रोग्राम में इसी तरह की विंडो ओपन होती हैं जो कि एक वर्ड प्रोसेसर से मिलती जुलती हैं। इस विंडो के दो पार्ट्स हैं, हेडर और बॉडी। बॉडी में हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो हम भेजना चाहते हैं और हेडर में हमने एड्रेस बताना है जिसको हमने मैसेज भेजना है। इसमें हम टू के आगे वो ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं जिसको हमने मेल भेजनी है। इसमें सब्जेक्ट के सेक्शन में मैसेज का उन्वान बताया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये ईमेल किस टॉपिक के बारे में है। मसलन हम ये सब्जेक्ट टाइप करते हैं। इसके बाद हम मैसेज विंडो में वो मैसेज टाइप करते हैं जो हमने भेजना है। मैसेज टाइप करने के बाद हम सेंड के बटन को क्लिक करते हैं जिससे हमारा टाइप किया हुआ पैगाम इस ईमेल एड्रेस पर पहुंच जाएगा। रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज। इस सेक्शन में हम आपको ये बताते हैं
کہ جب ای میل میسیجز کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ای میل میسج کو اوپن کرتے ہیں جس کا جواب بھیجنا ہے۔ مثلاً ہم آؤٹ لک کے ان باکس کے فولڈر میں اس میسج پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہوم کی ٹیب میں اوپر یہاں پر رپلائی اور رپلائی آل کے آئیکن نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رپلائی کو کلک کرنے سے ہم صرف ایک سینڈر کو جواب دے سکتے ہیں، جبکہ رپلائی آل کو کلک کرنے سے ایک سے زیادہ سینڈر کو جواب بھیج سکتے ہیں، اور میسج ان سب کو جائے گا جن کے ای میل یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم رپلائی کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنا جواب اس ونڈو میں ٹائپ کرنا ہے۔ ہم نے اس ونڈو میں یہ جواب ٹائپ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے میسج کا رپلائی کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینٹ آئٹمز کو کلک کرتے ہیں، جس کو دیکھنے سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہمارا میسج جا چکا ہے۔ جب ہم اپنے ای میل میسیجز کا جواب بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اوریجنل میسج کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ای میل پروگرام میں کس طرح ای میل میسج کے ساتھ یا اس کے بغیر میسج کا رپلائی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیبز ایک لسٹ کی صورت میں ہمیں بائیں طرف نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے میل پر کلک کرتے ہیں۔ دائیں طرف سے سیٹنگز بدل گئی ہیں۔ اسکرال بار کو نیچے کر کے ہم اس ڈائلاگ باکس کے آن ریپلائز اینڈ فارورڈ کے سیکشن میں وین ریپلائنگ ٹو اے میسج کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب جو آپشن ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ڈو ناٹ انکلوڈ اوریجنل میسج کی آپشن پر کلک کر کے ہم اس ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیج سکتے ہیں۔ ہم اوریجنل میسج کو اٹیچمنٹ کی فارم میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان آپشنز کو سلیکٹ کر کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ڈو ناٹ انکلوڈ میسج کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے اس میسج کا جواب دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا اوریجنل میسج نظر نہیں آ رہا ہے۔ کاپی، کٹ اینڈ پیسٹ۔ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمیں ای میل میسج کا ٹیکسٹ کسی اور جگہ پر چاہیے ہو تو کیا ہمیں اسے دوبارہ لکھنا پڑے گا؟ جی نہیں جناب، ای میل پروگرامز ہمیں میسیجز کو کاپی کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کاپی اور پیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ کسی ای میل میسج کے ٹیکسٹ کو کاپی اور پیسٹ کرنے کا مقصد اس کا ڈپلیکیٹ بنانا ہوتا ہے، یعنی سلیکٹڈ ٹیکسٹ اپنی اصل جگہ پر بھی رہے اور نئی جگہ پر بھی موجود ہو۔ ای میل میسج کو کاپی کر کے کہیں پیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آئیے انہیں سیکھتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ای میل میسج سے اپنی ضرورت کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں۔ یہ دیکھیے، ہم نے ای میل میسج کی ونڈو سے اس پورشن کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسرا سٹیپ، اس ٹیکسٹ کو کاپی کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم سلیکٹڈ پورشن پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے کاپی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس میسج کو ایک اور ونڈو میں پیسٹ کرنے کے لیے ہم ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں تاکہ ایک اور میسج ونڈو اوپن ہو جائے۔ پھر میسج ایریا میں یہاں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے پیسٹ پر کلک کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میسج ونڈو میں بھی وہی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے جسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کاپی کیا تھا۔ ای میل میسج لکھتے ہوئے ہمیں کافی ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے ای میل میسج میں لکھے گئے ٹیکسٹ میں سے کچھ ٹیکسٹ کو اکثر ایک میسج سے دوسرے میسج میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔
ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایک میسج ونڈو سے دوسرے میسج ونڈو میں لے جانے کے عمل کو کاپی اور پیسٹ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ای میل میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور پیسٹ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان باکس سے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہوم ٹیب سے رپلائی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم نیچے یہاں سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے اوپر رائٹ کلک کر کے کٹ کی آپشن کو کلک کرتے ہیں۔ اس آپشن کو سلیکٹ کرنے سے سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس ای میل میسج سے غائب ہو گیا ہے۔ دراصل کمپیوٹر نے اس ٹیکسٹ کو یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ ہم اسے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سٹیپ اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں ہم کٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسی ای میل میں یہاں اوپر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس جگہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی ہم نے اس آپشن پر کلک کیا تو سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس جگہ پر پیسٹ ہو گیا۔ ہم نے ایک ہی میسج میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور کاپی کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پروگرام سے بھی ڈیٹا کو اپنے ای میل میسج میں کاپی کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم اسی کٹ اینڈ پیسٹ یا کاپی پیسٹ کے طریقے کو دہرا سکتے ہیں۔ آٹو سگنیچر۔ سگنیچر وہ میٹر ہوتا ہے جو آپ کی میل کے لاسٹ میں آتا ہے۔ اس میں آپ اپنا ایڈریس، فون نمبر، اپنا نام یا کوئی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ ہم نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سگنیچر سیٹ کرنے کے لیے میسج کے ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے دوبارہ سگنیچر پر کلک کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی تک اس میں پہلے سے کوئی سگنیچر سیٹ نہیں کیے گئے، اس لیے یہ ونڈو خالی ہے۔ اب ہم اس کی پہلی ٹیب کے نیچے سے نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس نئی ونڈو میں ہم نے سگنیچر کا نام دینا ہے۔ ہم یہاں CPL ٹائپ کر رہے ہیں اور پھر اوکے کا بٹن دباتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایڈٹ سگنیچر کے نیچے اس باکس میں اپنے سگنیچر کا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم پہلی لائن میں CPL ٹائپ کرتے ہیں۔ دوسری لائن میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ٹائپ کر رہے ہیں اور تیسری لائن میں فون نمبر یعنی 042-111-880-880 ٹائپ کرتے ہیں۔ اب اس ٹیکسٹ کو ماؤس پوائنٹر سے سلیکٹ کر کے اپنی مرضی سے اوپر دیے گئے ٹولز کی مدد سے فارمیٹنگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں ہم نیچے دیے گئے اوکے کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ یوں آپ کا سگنیچر سیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس سگنیچر کو ای میل میسج کے اینڈ میں انسرٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کرسر کو میسج کے آخر میں لے کر جاتے ہیں۔ اب دوبارہ میسج کی ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں CPL کے نام کے سگنیچر موجود ہیں۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بنایا ہوا آٹو سگنیچر انسرٹ ہو گیا ہے۔ پروف ریڈنگ۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ای میل میسج کی ونڈو ایک ورڈ پروسیسر کی طرح کام کرتی ہے۔ ورڈ پروسیسر کا ایک بہت اہم فیچر اسپیل چیک ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ای میل میسیجز میں بھی اسپیل چیک کا فیچر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے ای میل میسج میں ٹائپنگ کے دوران اسپیلنگس کی غلطیاں کر لیں تو اسپیل چیکر کی مدد سے ہم ان کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ای میل پروگرام کی میسج ونڈو میں ایک میسج ٹائپ کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کچھ الفاظ سرخ رنگ سے انڈر لائن ہیں۔ اس سرخ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی سپیلنگ غلط ہیں۔ آئیے ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ریویو ٹیب کو کلک کرتے ہیں، پھر اس میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس سے ہم اسپیل چیک کے فیچر کو استعمال کر کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی مائکروسافٹ ورڈ کے لیسن میں بتا چکے ہیں۔ اٹیچمنٹ۔ اس سیکشن میں ہم ای میل میسج کے ساتھ بھیجی جانے والی اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھتے ہیں۔
لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اٹیچمنٹ دراصل ایک فائل ہوتی ہے جو ای میل میسج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجی جاتی ہے۔ مثلاً ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ٹائپ کیا ہے اور فارمیٹ کیا ہے اس کو ویسے ہی بھیجیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل ونڈو میں ٹائپ کریں، لیکن اس میں ٹائم بہت لگے گا اور فارمیٹنگ بھی ویسے نہیں ہو سکے گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فائل کو ای میل میسج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دیں۔ اس سے فائل کی فارمیٹنگ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ ہم سمپل فائل کے علاوہ ویڈیو، گرافکس، آڈیو وغیرہ کی فائلز کو بھی اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسج کے ساتھ اٹیچڈ فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ای میل پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اس وقت آؤٹ لک کے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان باکس کا فولڈر اوپن ہے۔ اس میں جن میسیجز کے ساتھ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک پیپر کلپ بنا ہوا ہے۔ یعنی پیپر کلپ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیجی گئی ہے۔ اب ہم ایک اٹیچمنٹ والی ای میل پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ای میل میسج ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سبجیکٹ کی ہیڈنگ کے نیچے اٹیچمنٹ کے ساتھ ایک فائل نیم نظر آ رہا ہے۔ اب اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر سب مینیو کی مختلف آپشنز میں سے ہم اوپن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اٹیچ کی ہوئی فائل اپنے مطلوبہ پروگرام میں اوپن ہو گئی ہے، یعنی جس پروگرام کی فائل اٹیچ ہوگی وہ اسی پروگرام میں اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم اس فائل کو کلوز کرتے ہیں اور ایک اٹیچمنٹ کو ڈائریکٹ سیو کرنا سیکھتے ہیں۔ اب پھر ہم اٹیچمنٹ والی فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو نظر آ رہا ہے اس میں سے سیو ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں سیو اٹیچمنٹ کا ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے اس فائل کو سیو کرنے کے لیے اس فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائل نیم کے آگے یہ نام ٹائپ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ایک فولڈر میں سیو ہو گئی ہے اور ہم اس کو کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ای میل میسج میں اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھا تھا، اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ای میل میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیج سکیں۔ ہم کسی بھی قسم کی فائل اٹیچ کر سکتے ہیں، مثلاً ٹیکسٹ فائل، پکچر، آڈیو یا ویڈیو فائل۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسج کے ساتھ فائل کیسے اٹیچ کی جاتی ہے۔ پہلے ہم آؤٹ لک میں سے نیو ای میل میسج کی ونڈو کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میسج ٹیب میں سے اٹیچ فائل کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں ہم ڈرائیو اور فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے جس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں سے ہم فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس فولڈر میں سے اس فائل پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسرٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سلیکٹڈ فائل کا نام یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے اس طریقے کے مطابق ایک سے زیادہ فائلز کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس ای میل میسج اور اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی فائل کو بھیجنے کے لیے سینڈ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، جس سے یہ ای میل میسج فائل کے ساتھ اٹیچ ہو کر چلی جائے گی۔ سرچ فار اے میسج۔ جب ای میل پروگرام میں میسیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ان میں کسی انفارمیشن کو ڈھونڈنا بہت مشکل اور لینتھی پروسیس ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمام میسیجز کو ڈھونڈنا اور ان کے کانٹینٹس کو تفصیل سے پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن مائکروسافٹ آؤٹ لک کے ایک بہت کارآمد فیچر سرچ کو استعمال کر کے ہم ای میل میسیجز میں مختلف قسم کی سرچز کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آئیے اس سیکشن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ای میل پروگرام میں مختلف قسم کی سرچز کیسے کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک اوپن ہے۔ اس میں ہمیں ان باکس کے اندر موجود میسیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ فرض کریں ہم اس میں ان میسیجز کو دیکھنا چاہتے ہیں
جن کے سینڈر ایڈریس، ریسیپینٹ ایڈریس، سبجیکٹ یا کانٹینٹس میں ہمارا مطلوبہ لفظ آیا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم کانٹینٹ ایریا میں اس سرچ باکس کے اندر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں اس باکس میں اپنا کی ورڈ لکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کی ورڈ لکھنا شروع کرتے ہیں، کانٹینٹ ایریا میں نیچے متعلقہ ای میلز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان سب ای میلز میں ہمارا کی ورڈ ہائی لائٹڈ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم سرچ باکس سے کسی بھی کی ورڈ یعنی سینڈر کے نام سے، سینڈر کے ای میل سے یا سبجیکٹ نیم سے بھی اپنی مطلوبہ ای میل تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی میل نہ ملے تو ریزلٹس میں آئے گا نو میچز فاؤنڈ۔ اسی طرح کسی اور فولڈر جیسے سینٹ آئٹمز، ڈرافٹس وغیرہ میں بھی میسیجز کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کلوزنگ آؤٹ لک۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 کو بند کرنے کے لیے آپ ٹائٹل بار پر موجود اس کراس کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں مائکروسافٹ آؤٹ لک کی ایپلیکیشن بند ہو گئی ہے۔ سمری۔ اس لیسن میں ہم نے سیکھا کہ ای میل ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم انٹرنیٹ پر کوئی میسج، کوئی پکچر یا کوئی انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہیں، اور جس ایپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ای میل سینڈ کی جاتی ہے اسے ای میل ایپلیکیشن کہتے ہیں، جیسے آؤٹ لک۔ کیسے ای میل ایپلیکیشن کو اوپن، کلوز اور کنفیگر کیا جاتا ہے، میل باکس کیسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں سے کیسے میسج ریڈ کرتے ہیں، نیو میسج کیسے کریٹ ہوتا ہے، میسج کو کیسے ریڈ، ڈیلیٹ اور فارورڈ کیا جاتا ہے، اسپیل چیکر ٹول کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور میسج کو کیسے کاپی یا کٹ کیا جاتا ہے۔